نورانی مقدس چہرے. مجھے سب کے ان حضرات کے نام یاد نہیں ہیں، صرف ان کا نام یاد ہے. یہ بھی شاعر ہے، اور جب ان کے 55 کا یہ عالم ہے تو پھر بچپن کا عالم کیا ہوگا سمجھ رہے ہوگے آپ لوگ. یہ بھی منجھے ہوئے شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں. عالی جناب محترم شاعر اسلام مدح خیر الانام اکبر معینی صاحب ان کی محبت بھری دعوت پر حاضر ہوا، اور کمیٹی والے حضرات نے یا چاہنے والے حضرات نے ان سے کہا ہوگا، انہوں نے مجھ تک پہنچایا. آج حضرت اتفاق سے ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ آنا بہت مشکل ہو پا رہا تھا، کیونکہ میں تقریر کر کے رامپور پہنچا، وہاں سے ٹرین چھوٹ گئی. اس کے بعد 10:40 پہ ٹرین تھی، 1:20 پہ یہاں پہنچ رہی. مگر ان کو میں نے فون کیا، پورے حالات بتائے، تو بولے کچھ بھی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، چاہے کیسے بھی آنا ہے سید صاحب آپ کو آنا. اللہ نے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک ولی کامل کا بلانا تھا، یہ سبب بنے اور ولی کامل کا بلانا تھا جو حاضر ہوئے، جن کا نام دانے دیوان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ والے جنگل میں منگل کر دیتے ہیں، اجڑی ہوئی زمین، بنجر زمین کو ہریالی بنا دیتے ہیں، وہ اللہ والے. تو منبر رسول پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ امام ہے، آپ کو صرف اتنا پتہ ہے یہ مدرسے کے مدرس ہے، آپ کو صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ مبلغ ہے، آپ کو صرف اتنا پتہ ہے یہ شاعر اور مقرر اور نقیب ہے. مگر ہمارے نانا سے تو ذرا پوچھو، اپنے آقا سے تو ذرا پوچھو. آقا کی زبان اللہ الصمد، پتھر کی لکیر، زمین پھٹ جائے، آسمان ٹپک جائے، مگر نبی کی بات ادھر سے ادھر حق ہے، حق ہے، حق ہے. نبی فرماتے نظرتن الی العالم احق الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها. سبحان اللہ. یہ آقا کا فرمان، علماء بیٹھے فرماتے نظرتن الی العالم، کچھ پڑھنا نہیں، پڑھو کچھ مت، دعا بھی مت، خالی دیکھو. نبی فرماتے نظرتن الی العالم، عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، احب الی من عبادت سنۃ، نبی فرماتے ہیں مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم نے تو اتنا دیکھا امام صاحب ہیں، جب موقع لگے گا مسجد سے ہٹا دیں گے، کچھ بھی نہیں لگا تو جھوٹا موٹا الزام لگا دیں گے، مگر بچ نہیں سکتے. نبی فرماتے، اور عبادت بھی کیسی، آگے ماں لگا، تشریح دیکھیے آپ، ماں صیامہا و قیامہا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دل میں روزہ رکھتا ہو، رات کو قیام میں گزارتا ہو، ایسی 1 سال کی عبادت سے کسی عالم کی طرف دیکھنا مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کس کا فرمان ہے بولو؟ نبی کا فرمان ہے. کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، کہیں پر کسی گھر میں کوئی آفت یا کوئی چیز یا کوئی خطرہ، کچھ ایسی ویسی برکتیں نہ ہو، گئے حضرت یا حضرت کچھ عطا کر دیں. انہوں نے قرآن کی ایک آیت لکھی، بسم اللہ کے ساتھ لکھ کے ٹانگ دیا، الحمدللہ گھر میں نور ہی نور، برکتیں برکتیں. سبحان اللہ. تو جب ایک آیت کا یہ عالم ہے
تو جن کے سینوں میں 6666 قرآن کی آیتیں ہوں ان کے سینے کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر تھوڑی سی ہم لوگ سوچ بدل لیں تو مسجد میں داخل ہوں، بے کام تھے، کامدار نہیں تھے، اور سوچ بدل کے جس انداز سے میں بتاؤں ویسے ہی مسجد سے باہر ہوں، انشاءاللہ کامیاب ہو کے نکلو گے۔ ایک مسجد ایسی چیز ہے جو تمہیں کامیاب بنا سکتی ہے، اور وہی ایسی چیز ہے جو ناکام بھی بنا سکتی ہے۔ قرآن کے تعلق سے بھی نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے تعلق سے یہ ہے، اس سے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ چلو ہدایت پا رہے ہیں، قرآن پاک ہے ہدایت کی، لیکن گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ گمراہ کیسے ہو رہے ہیں؟ صحیح طریقے سے استعمال کرو گے، اس پہ چلو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ سمجھ رہے بات؟ اگر تھوڑی سی سوچ بدل لے، میں آیا یا کوئی بھی سید آئے، سب لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، چومنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کئی مزار شریف پہ گئے، دانے دیوان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مزار شریف، ان کی چادر چومتے ہو، چوکھٹ پہ ہاتھ لگایا، بوسہ دے لیا، بھیڑ بھاڑ ہے، دور سے جیسے کعبہ شریف کا استلام، حجر اسود کا بوسہ دے دیا، دور سے کرتے نہیں کرتے بولو۔ کوئی بزرگ آئے، پیر صاحب آئے، ان کے ہاتھ چومے، گھر گئے قرآن پاک کے کپڑے کو چوم لیا۔ بولو یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ ہم کتنی پیڑھیوں کے بعد قرآن پاک کا ایک کپڑا جزدان، ٹھیک ہے، سبھی چومتے ہیں، کوئی اس پہ نہ مفتی نہ ان پڑھ نہ پڑھا لکھا، کوئی بھی نہیں، سب چومتے اس کو۔ میں پوچھوں تھوڑی دیر کے لیے کیوں چوم رہے ہو بھائی؟ قرآن کی کوئی آیت دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، تو وہ کہیں گے حضرت اس وقت معاملہ جو محبت کا ہے، معاملہ جو وہ پیار کا ہے، نہ چومنے پر تم قرآن کی حدیث دکھا دو، ہم یہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ پیار کا، ہر بچہ یہ جواب دے کر کے اٹھے گا، حضرت ہم اس معمولی کپڑے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ کپڑا ہمارے قرآن پاک اللہ کا مقدس کلام اس سے ٹچ ہو گیا، اور ٹچ ہوتے ہی یہ بھی بابرکت ہو گیا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ٹچنگ ہے جس کی وجہ سے ہم چوم رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی آنکھوں پر رکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی سوچ بدل لو، رحل کو بھی چوم رہے ہو، وہ لکڑی کی ہے، وہ کپڑا کہاں کا ہے؟ مگر ایک حافظ قرآن اگر جب حافظ بنتا ہے تو ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ اس کا ہاتھ قرآن پاک سے ٹچ ہوتا ہے، اس کی زبان قرآن پاک سے ہزاروں مرتبہ ٹچ ہوتی ہے، اس کی آنکھیں قرآن پاک سے ہزاروں مرتبہ ٹچ ہوتی ہے۔ تمہارے دماغ، دل، میموری میں کیا کیا بھرا رہتا ہے، مگر حافظ قرآن اس کی میموری میں قرآن پاک ہوتا ہے۔ جب ایک مرتبہ کپڑا قرآن سے ٹچ ہوا تو تم نے چوما، اور حافظ قرآن جو امام بن کے آیا، لاکھوں مرتبہ، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ قرآن سے ٹچ ہوا، تو پھر اس کے ہاتھ کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، زبان کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ آنکھوں کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ مگر سوچ صرف بدل لیے، کپڑا چوم رہے ہیں، امام کی برائی کر رہے ہیں، کپڑا چوم رہے ہیں ایک عالم کی، ایک حاجی کی، ایک نمازی کی، ایک بڑے کی، پڑھے لکھے کی، اچھے کی برائی۔
سوچ بدل لیے، سوچ. اگر ہم اور آپ اپنی سوچ بدل لیں نا تو واقعی کامیاب ہو سکتے ہیں.